بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملائمت کیفیاتہ الذی قرب من خواطر الظنون وبعد عن لحظات العیون وعلم بما كان قبل أن يكون الذي أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف السوء عني بيده وسلطانه والصلاة والسلام على الدليل إليه في الليل الأليل والماسك بأسبابه بحبل الشرف الأطول والناصح الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحالفها في الزمن الأول بالقاسم محمد وآله الأخيار المصطفين الأبرار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفه أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ حکومت امام مہدی، گورنمنٹ آف امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم کے عنوان سے ہونے والی ہماری یہ 11ویں کڑی ہے۔ سورہ نور قرآن کا 24واں سورہ ہے۔ قرآن میں 114 سورتیں ہیں، سورے ہیں۔ 24ویں سورے کا نام ہے سورہ نور، اس کی 55ویں آیت ہے جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بلکہ وعدہ یہ پروردگار ہے، اللہ وعدہ کر رہا ہے ان مومنین سے جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالحات کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے اللہ چنے گا خلیفہ، اور اسی طرح سے جس طرح سے پہلے بھی چنتا آیا ہے۔ یہ خلافت کسی اور کے گھر کی جاگیر کا نام نہیں ہے، صرف ذات پروردگار کی عطا کا نام ہے۔ وہ اسی کو دیتا ہے جس میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے، اور جب ایسا زمانہ ہوگا تو خدا تمکین عنایت فرمائے گا، سکون و امن عنایت فرمائے گا،
ایسا کہ خود آپ بھی راضی رہیں گے اور اللہ بھی راضی رہے گا۔ اور یاد رکھ لیں کہ خوف سے امن بدل جائے گا، یعنی یہ جو پریشانیاں دنیا بھر میں ہیں، قرآن کا وعدہ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِ أَمْنًا، ان کے خوف اور ہراس کو بدل کر کے، انسرٹنٹی آف لائف کو ہٹا کر کے سرٹنٹی، سکون کی طرف لے جایا جائے گا۔ اور ایسے موقع پر یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، صرف ہوگی تو صرف میری ہی عبادت ہوگی، کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ اور ایسا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اگر کوئی کفر کی راہیں اختیار کرے، انکار کرے، حقیقت میں وہی فاسق ہے۔ فاسق یعنی انکار کرنے والا ہی نہیں بلکہ عمل نہ کرنے والا، اور جس کے نتیجے میں اختتام ہو جائے گی، اس کی حیات فنا ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ہم لوگ کل تک کی گفتگو میں اس گفتگو تک پہنچے ہیں کہ کل جو میں نے شب جمعہ کے حوالے سے بات کی تھی، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ کی، حکومت میں امن و امان کی وجوہات کیوں ہیں، میکانزم کیا ہوگا، کہا یہ جاتا ہے، ایکسپریشن ہے، if you are not comfortable within yourself you will never be comfortable with others۔ اگر تم اپنے آپ میں پرسکون نہیں رہو گے، دوسروں کے ساتھ پرسکون کبھی نہیں رہ سکتے۔ یہ اسلامک فلسفی بھی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ within myself، جب تک کہ میں اندر پرسکون نہیں رہوں گا اس وقت تک دوسروں سے ہمیشہ جھگڑتا رہوں گا۔ تو پہلے میں اندر کمفرٹیبل ہو جاؤں تو پھر دوسرا سوسائٹی بھی کمفرٹیبل ہوتی چلی جائے گی۔ اسی لیے ہمارے ہاں عبادتیں اسی مقصد کے لیے ہیں کہ انسان عبادت کو بجا لائے تاکہ مطمئن ہو جائے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے تمہارے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جیسے ہی سکون ملا دوسرے کو بھی تم سکون بخشو گے۔ اگر ماحول میں سکون نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ انفرادی حیات سے سکون ختم ہو چکا ہے۔ اسی لیے معصوم نے ہمارے پاس دعائیں کئی دی ہیں، ان میں رمضان کی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں۔ ان میں سے ایک دعا ہے اللہم اذقنی فیہ حلاوت ذکرک یا اللہ، پروردگارہ مجھے تیرے ذکر کا مزہ چکھا دے۔ چاہیے انسان اس منزل پہ پہنچے، عبادت صرف اس لیے نہیں کہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں، ٹیک اٹ ایزی۔ یہاں عبادت کس سے بات کر رہے ہو؟ پہلے تو یہ لکھ کے رکھ لو کہ اللہ کی عبادت ہم سے ہو ہی نہیں پاتی، اس لیے کہ اللہ کی عبادت کرنا آسان کام نہیں ہے، ہم کرتے ہیں اپنا الو ٹھیک کرنے کے لیے۔ اسی لیے کہا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ڈونٹ بی لائک پیپل دوز ہو فرگاٹ اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ انہوں نے اللہ کو نہیں بھلایا، خود کو بھلا دیا۔ تو ہمارے پاس خدا فراموشی کے معنی خود فراموشی۔ تو عبادتوں کا فلسفہ، what is the philosophy of عبادت، سوسائٹی میں امنیت کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے عبادت کا نسخہ عنایت فرمایا۔ اور کل میں نے بتایا تھا مولا کی حکومت میں انسان ایک ناقص آئے گا، انکمپلیٹ اس دنیا میں آئے گا، اور ایکسپرٹیز کے ہاتھ سے گزرتے ہوئے ایک کامل انسان بن جائے گا۔ اس زمانے میں ایک سلمان تھے، وہاں ہر سلمان ہوگا۔ اس زمانے میں ایک ابو ذر تھا، وہاں ہر زمانے میں ہر دور میں ابو ذر ہی ابو ذر ہوں گے۔ امام کی فیکٹری سے نکلنے والا انسان کامل ہوگا۔ کتنے ہوں گے؟ روایات میں ہے کہ پہلے مولا جو خلافت کو شروع کریں گے، اللہ کے حکم کو شروع کریں گے، وہ خانہ کعبہ سے ہے، مرکز انسانیت، یہ مرکز ہدایت ہے، گمراہی کا مرکز نہیں، مرکز ہدایت ہے، جہاں پر
ایک حجر اسود ہے، اس کو پشت کر کے آواز دیں گے، ایھا الناس، اے انسانوں، اگر کسی کو اللہ کے بارے میں، کریٹر کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو مجھ سے پوچھے، مجھ سے آرگیو کرے، اس لیے کہ میں اس سے قریب ہوں۔ اگر آدم کے بارے میں کسی کو معلوم کرنا ہے تو مجھ سے پوچھو، اس لیے کہ میں آدم سے قریب ہوں۔ اگر نوح کے بارے میں کسی کو پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھو، اس لیے کہ میں نوح سے قریب ہوں۔ میں ابراہیم کے بارے میں اگر کسی کو پوچھنا ہے، آرگیو کرنا ہے، حجت کرنا ہے تو مجھ سے کرے، میں ابراہیم سے قریب ہوں۔ موسیٰ کے بارے میں اگر کسی کو پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھے، اس لیے کہ میں موسیٰ سے قریب ہوں۔ عیسیٰ کے بارے میں اگر کسی کو پوچھنا ہو تو مجھ سے پوچھے، میں عیسیٰ سے قریب ہوں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ سے متعلق اگر کسی کو پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھے، میں ان سے قریب ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا کتاب خدا سے متعلق کسی کو پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھے، میں کتاب خدا سے قریب ہوں۔ یہ آواز ساری دنیا میں پہنچے گی، ہر شخص سنے گا، ہر شخص سمجھے گا۔ کیا میکانزم ہوں گے؟ ڈسٹرکٹیو میکانزم نہیں، کل انشاءاللہ جب کنکلوژن میں لاؤں گا میں تو آپ کو بتاؤں گا۔ جو امام مولا کی حکومت کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ وہاں پر اگر استعمال ہوگا اللہ کی دی ہوئی استعدادوں کا، کیمیکلز کا، ان کیمیکلز کو ڈسٹرکٹیو نہیں بنائیں گے بلکہ انسان کی صحت و سلامتی کا ذریعہ بنائیں گے مولا۔ انسان ایک مقام سے دوسرے مقام تک جائے گا، پیامات پہنچیں گے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں ٹی وی کھلا ہوا، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ٹی وی جو کھلا ہوا ہے اس کے پیچھے ایک سمندر ہم پلیوشن کا چھوڑ رہے ہیں، اور اس کے سمندر کیا، اس میں چلے جاؤں گا تو میرا اصل موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ جتنی بھی دنیا میں ترقی ہے، اس ترقی پیچھے، اس ترقی کے پیچھے کیا ہے؟ ڈسٹرکشن ہے۔ ڈسٹرکشن کاہے کا؟ انوائرمنٹ ڈسٹرکشن ہے اور اخلاقی ڈسٹرکشن ہے۔ لیکن جب مولا تشریف لائیں گے کسی طرح کا ڈسٹرکشن نہیں ہوگا، کس طرح کی تباہی نہیں ہوگی، ہر آواز پہنچے گی، آواز کانوں تک پہنچے گی اور وہ کان سننے والے سمجھیں گے اپنی زبان میں۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ معصوم ہر زبان کو بول بھی سکتا ہے، سمجھ بھی سکتا ہے۔ اسی لیے مولا فرمائیں گے کہ مجھ سے پوچھو۔ ادھر جد نے یہ آواز دی تھی سلونی سلونی، ادھر پوتا سوال کرے گا کہ مجھ سے پوچھو۔ اللہ کے بارے میں اللہ سے قریب ہوں، آدم کے بارے میں آدم سے قریب ہوں، نوح کے بارے میں نوح سے قریب ہوں۔ اسی لیے تو رسول اللہ نے فرمایا من اراد ان ينظر الى فی آدم، اگر کوئی چاہتا ہے آدم کو اس کے علم میں، نوح کو اس کے فہم میں، ابراہیم کو اس کی خلت میں، موسیٰ کو شجاعت میں، یوسف کو حسن میں، عیسیٰ کو زہد میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے۔ یعنی جس نے علی کو دیکھا اس نے آدم کے علم کو دیکھا، نوح کے فہم کو دیکھا، ابراہیم کی خلت دیکھی، موسیٰ کی شجاعت دیکھی، عیسیٰ کا زہد دیکھا، یوسف کا حسن دیکھا، یحییٰ کا لحن دیکھا، خود سرکار کی منزلت دیکھی۔ جب 12واں آئے گا تو اسی لہجے میں کہے گا کہ دیکھو میں آ چکا ہوں۔ اب اگر کسی میں دم ہے، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ حدیث میں لفظ حاجہ، لفظ حاجہ آرگیومنٹ کو کہتے ہیں۔ فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ حاجہ، حاجہ کہتے ہیں آرگیومنٹ کو۔ آرگیومنٹ اردو مزیدار زبان ہے۔ اردو آج کل ہماری مکس ہو چکی ہے، ادھر ادھر سب کچھ ملا کر یہ کھچڑا ہو گئی ہے۔ اسی لیے اردو، جو خالص اردو بولنے والے وہ جانتے ہیں ایک ہے حجت اور ایک ہے کٹ حجت۔
ایک ہے حجت، حجت وہ ہے جو آرگیو کرتا ہے، انسان سے گفتگو کرتا ہے انڈرسٹینڈنگ کرنے کے لیے. ایک وہ ہے مولویوں کے پاس جاتا ہے، پہلے سے سیٹ اپ آئیڈیا لے کے گیا ہے اور چاہتا ہے کہ اپنے آئیڈیا کے مطابق جواب ملے. سوال کرتا ہے، مولانا جواب دیتے ہیں پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا. اس کو کہتے ہیں کٹ حجت، اس لیے کہ جو اپنی بات ہے اسی کو اپنانا چاہتا ہے. سرکار کو حکم ہوا اگر عیسیٰ کے بارے میں پہلے ہی تم نے لاجیکلی بتا دیا ہے کہ عیسیٰ کی مثال کیا ہے، عیسیٰ کی مثال ایسی ہے جیسے آدم کی ہے. عیسیٰ اس لیے اللہ کے بیٹے ہیں کہ ان کے والد نہیں تھے، تو آدم کے نہ اماں تھے نہ والد بزرگوار، تو آدم تو ان سے بہتر بیٹے ہونا چاہیے. دلیل اتنی فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، جو حجت کرتا ہے، کٹ حجت کرتا ہے علم کے آنے کے باوجود، ان سے کہو فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. قرآن نے بتایا حاجہ. امام فرمائیں گے اگر کوئی حجت کرنا چاہے اللہ سے متعلق، مجھ سے پوچھو میں اللہ سے قریب ہوں. نوح سے ابراہیم، آدم سب سے پہلے. مولا فرمائے آدم سے میں قریب ہوں. زمان و مکان کو ختم کرنے والے کا نام ہے ولایت حق. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. جو فاصلے ہوں گے، جو ڈائیورژن ہوگا، ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا. اس کے بعد مولا اعلان کریں گے، ساری دنیا میں آواز جائے گی. اس کے بعد قریب آئیں گے حجر اسود کے، وہاں پر 2 رکعت مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھیں گے مولا. وہاں سے خلافت الہیہ کا حصول شروع ہوگا، یہاں سے مولا کی حکومت شروع ہوگی. کہاں یہ جاتا ہے جو حدیث ہے 40 مومن اگر ہو جائیں تو دنیا میں انقلاب آ جائے گا، ذرا سا فشی ہے، اس پہ تحقیق کی ضرورت ہے. اسی طرح سے جو نزدیک میں تحقیق کر سکا ہوں وہ یہ ہے کہ 313 نمبر جو ہے 313، یہ 313 کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے بندے لاکھوں ہیں لیکن اللہ نے بندوں کو چنا ہے، نبی بنایا ہے. نبی کتنے ہیں؟ نبی 1,24,000 میں رسول ہیں 313. بدر میں جو جنگ لڑے رسول اللہ کے ساتھ کتنے ساتھی تھے؟ 313. جب مولا آئیں گے خانہ کعبہ کے پاس، مولا کے جو کلوزسٹ ہوں گے، جن کو میں نے نام دیا ہے گورنرز، چونکہ گلوبل حکومت ہوگی، یہ مولا کے گورنرز 313 ہوں گے جو 313 رسولوں کو نمائندگی کریں گے تاکہ گلوبلائز حکومت کا انعقاد ہو جائے. اس میں فوجیوں کی ضرورت ہے، اس میں کام کرنے والوں کی ضرورت ہے، اس میں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، اس میں انجینئرز کی ضرورت ہے، اس میں اکنومسٹ کی ضرورت ہے، اس میں مرثیہ خانوں کی ضرورت ہے، اس میں شاعروں کی ضرورت ہے. کبھی حکومت مولا کی 313 کہہ کر کے محدود نہ سمجھیے، کم از کم فوج میں جانے کی کوشش کیجئے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ساری پریشانی جو آج ہم کو جو کرنی ہے وہ کیا کرنا ہے؟ میں نے ابتدائے مجالس سے کوشش یہ کی ہے کہ کبھی یہ سوچ کر کے شروع نہ کریں کام کہ مولا آئیں گے، یہ کریں کام کہ مولا آ چکے ہیں. تو اب ہمیں جانا ہے، کس کی حکومت میں جانا ہے؟ مولا کی حکومت میں جانا ہے. مولا کی حکومت شروع ہو گئی. مولا کی حکومت کے زمانے میں ارننگ کا سسٹم کیا ہوگا، لینے دینے کا سسٹم کیا ہوگا، بینکنگ کا سسٹم کیا ہوگا، مشینوں کا سسٹم کیا ہوگا، باتوں کا سسٹم کیا ہوگا. کہا چھٹے امام نے جیسی حکومت سرکار کے زمانے کی ہوگی ویسی حکومت آپ کی ہوگی، جیسی حکومت مولا علی کی حکومت تھی ویسی حکومت ہوگی. تو ہمیں اکنومسٹ کی ضرورت ہے جو دین کے اکنومسٹ بنے، اور ہمیں انجینئرز کی ضرورت ہے جو دین کے انجینئرز بنے، ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے جو دین کے ڈاکٹر بن جائیں. تب کہیں جا کر کے امام کی حکومت میں شریک ہونے کے قابل ہو سکیں گے. میں نوجوانوں سے، بزرگوں سے سب سے خواہش کرتا ہوں ہر ایک محلے میں امام کی حکومت کے انتظار کی ایک کمیٹی بنائیں جس میں جو صلاحیت
صلاحیت ہے اس صلاحیت کو اسلامی نکھار دے، اسلامی نکھار دیں انشاءاللہ اگر معاشرہ ایسا تشکیل دینے لگے۔ ورنہ 10-12 مجلسوں میں باقری نے کچھ چیخا پکارا سنا، اس کے بعد آمدن نشستن گفتن خوردن برخاستن آنا سننا نعرے لگانا مزے کرنا اور چلے جانا، اور یہ سمجھ رہے ہیں دین کو۔ نعرے کبھی حرام نہیں ہوتے، نعروں کو کسی نے حرام نہیں کہا ہے، نعروں کی چکر میں نہ جائیں۔ میں نے یہ نہیں کہا، یاد رکھ لیجئے علی کا نعرہ ہمارے خون کا نعرہ ہے، ہماری سانسوں کا نعرہ ہے۔ یہ مجالس کے خلاف کوئی نہیں ہے، نعروں کے خلاف کوئی نہیں ہے، اگر ہے تو اس کی نسل میں کچھ خرابی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اس پہ حیدری، تو آپ اس چکر میں مت جائیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں شیطان ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں ملوث کر کے بڑے بڑے کام ہم سے رکوا لیتا ہے، ان باتوں میں مت جائیے۔ دیکھیے کہ آج امام کی حکومت شروع ہو چکی ہے، ہمیں کرنا کیا ہے، کہاں سے کس طرح سے نکلنا ہے، کس طرح سے۔ میں اسٹوڈنٹ ہوں، اگر اسٹوڈنٹ ہوں پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں، میں کیا بننا چاہتا ہوں، IT کا اسٹوڈنٹ، میں کیا بننا چاہتا ہوں۔ ان بچوں سے پوچھتے ہیں ہم کیا بننا چاہتے ہیں، مولانا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ ہاں بھائی بہت اچھا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں، بہت کم لوگ کہتے ہیں جو مولوی بننا چاہتے ہیں، مگر بہت ہوتے ہیں، خدا کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے، وہی کم لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ اس زمانے کے لوگ ہیں۔ کل میں نے حدیث سنائی تھی، میں نے مولا نے کیا فرمایا، یوتون الحکمہ فی زمانہ حتی ان المرء لتغذى فی بیتہ بکتاب اللہ و سنت رسولہ۔ امام نے فرمایا افراد نہیں بلکہ فرد فرد، ایک مولوی دو مولوی نہیں، امام کی حکومت کا ایک ایک فرد، یہاں تک کہ عورتیں بھی قرآن سے پوری طرح سے واقف ہوں گی اور حدیث رسول سے پوری طرح سے واقف ہوں گی۔ تو معلوم ہوا ہمیں سب سے زیادہ اس سے قریب ہونا ہے، یعنی قرآن سے قریب ہونا ہے، حدیث سے قریب ہونا ہے۔ مثال دوں گا تو بہت اچھی طرح بات واضح ہو جائے گی۔ میرے ساتھ ہیں نہیں آپ لوگ؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ دیکھیے آپ کے پاس، ہمارے پاس کمپیوٹر کی مثال ہے، کمپیوٹر کے سافٹ ویئر جتنے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، اگر کوئی پروگرامنگ جاتا ہے، پروگرام بھی کئی قسم کے ہیں، آج کل ہر زمانے میں نیا ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے مینول بکس بھی ہیں۔ جتنا کمپلیکیٹڈ پروگرام ہوگا اتنی ہی موٹی مینول بک ہوگی۔ جب کبھی جہاں کہیں اٹک جاتا ہے یہ پروگرامر کیا کرتا ہے، مینول کو دیکھتا ہے، ہاں بھائی یہ پرابلم کا اس کا حل، اب یہ سمجھ میں نہیں آئی تو پھر کس سے پوچھتا ہے، اس سے پوچھتا ہے جو جاننے والا ہو۔ تو معلوم ہے کتاب بھی چاہیے، وہ ٹیچر بھی چاہیے جو آپ کو سمجھانے والا ہو۔ ہم بھی آج بھی جب کبھی پیچیدگیوں میں آ جائیں تو پہلے کیا کیجئے، کس سے پوچھئے، مینول بک سے۔ ہماری مینول بک کیا ہے، قرآن۔ تو ہمارے مینول بک ہے قرآن، اور ہم کو ڈائریکٹ کرنے والے چونکہ امام پردے میں ہیں، علماء کرام ہیں، تو اسی لیے اب نئے نئے مولوی بن گئے ہیں، ہر ایک بن گیا ہے مولوی۔ اب مولوی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ تقلید کی چکر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں تمہاری بیوی ڈش جو بناتی ہے اس کو بھی تقلید کی ضرورت ہے، وہ پوچھتی ہے جاننے والے سے کون سا مسالہ ڈالوں تاکہ وہ ڈش میں مزہ ملے۔ ارے جب تمہارا کھانے کا سالن نہیں بن سکتا تو دین کے احکامات بغیر تک۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہاں سے مولا آگے بڑھیں گے مکہ سے فوج، اور اب یہاں پر بحث ہے what is going to happen، کیا ہوگا اہل کتاب کا۔ اہل کتاب چنانچہ آج مسیحی برادرز، کرسچن برادرز کتنے ہیں ہمارے پاس، پاپولیشن ان کا مسلم سے بھی تھوڑا سا زیادہ ہے۔
تو ان کا کیا ہوگا؟ وہ بھی ماننے والے ہیں خدا کے، مگر ذرا سا ادھر ادھر بھٹک کر کے، دو تین کی چکر میں ہیں۔ ایک ہی کی چکر میں ہونا چاہیے مگر دو تین کی چکر میں ہیں، مگر وہ ہمارے ساتھ آدھا راستہ اختیار کر چکے ہیں، وہ دیندار ہیں ان کے لحاظ سے، اسی طرح سے یہودی، اسی طرح سے زردشتی۔ جو اہل کتاب ہیں ان کا کیا ہوگا؟ جو تاریخ سے نتیجہ نکالا جا سکا ہے، احادیث سے نتیجہ نکالا جا چکا ہے، وہ یہ ہے، امام جب نماز کا وقت آئے گا، امام کے ساتھ آنے والوں میں حضرت عیسیٰ ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ کو شاید اسی لیے اٹھایا گیا ہے تاکہ گواہی دیں۔ ہر مرتبہ ایک حافظ ہوتا ہے، ایک محافظ ہوتا ہے۔ سرکار نے اعلان کیا میں اللہ کا رسول ہوں، حافظ شریعت ہو گئے سرکار۔ محافظ شریعت کی ضرورت تھی، کوئی تو گواہی دینے والا ہو۔ ایک لڑکے نے اٹھ کے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے پہلے اعلان کیا تھا جو گواہی دے گا وہ میرا بھائی ہوگا، وہ میرا وزیر ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ پہلے ہی دن طے ہو گیا تھا نبی کون ہوگا؟ امام۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ہر دور میں ایک حافظ ہے، ایک محافظ ہے، حافظ ہے محافظ ہے۔ مولا کائنات جب حافظ تھے محافظ امام حسن، مولا کائنات جب امام حسن حافظ تھے امام حسین محافظ۔ یہ ہر دور میں رہا ہے تاکہ گواہی دے سکے اللہ کا نمائندہ۔ اسی لیے ذات پروردگار نے عیسیٰ سے کہا تم اوپر آؤ تاکہ گواہی دے سکو، ایک دو کی نہیں، انبیاء کی بھی گواہی ہو جائے، اوصیاء کی بھی گواہی ہو جائے۔ جب امام تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ بھی تشریف لائیں گے۔ سنی کتابوں میں موجود ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے، اور جہاں پہ تکلف کی بات ہوگی، نماز کا وقت آیا نا اللہ اکبر، اب دو ہو گئے، ایک ہیں امام زمان، دوسرے ہیں حضرت عیسیٰ۔ مولا فرمائیں گے عیسیٰ سے تشریف لے جائیے، حضرت عیسیٰ قدم پیچھے ہٹائیں گے کہ آپ امام وقت ہیں، مجھے آپ کے پیچھے پڑھنا ہے۔ جب ان کا امام ہی آگے بڑھ جائے گا تو ساری کرسچینٹی سرنڈر ہو جائے گی کہ یہی دین اصلی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اس کے لیے ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو آپ کے ہمارے دور میں نفرتیں جو پھیلائی جا رہی ہیں ان کو ختم کرنا ہے۔ اس کو ختم کرنے کے بجائے ڈائیلاگ، آپس میں گفتگو کا سلیقہ۔ ایک میچورڈ سوسائٹی میں بندوق نہیں چلتا، زبان چلتی ہے۔ سرکار نے دین کو تلوار سے نہیں پھیلایا، اخلاق و زبان سے پھیلایا، اور زبان اگر صحیح چلے تو افکار کو بدل سکتی ہے، اگر زبان صحیح چلے دنیا میں تہلکہ مچا سکتی ہے، اور زبان ہی کے ذریعے سے پیام پروردگار جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن خلق الانسان علمہ البیان۔ خدا نے زبان دی ہے۔ تو میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، سارے پاکستان مملکت اسلامیہ یہ پاکستان خدا انشاءاللہ حفاظت سے رکھے، دشمن کی نگاہ اس سے ہٹ جائے، ظالمین اپنا الو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں آپس میں لڑا رہے ہیں۔ امام کی حکومت میں پیسفل سوسائٹی ہوگی۔ پیسفل کیوں ہوگی؟ عقل کامل ہو جائیں گے۔ یوٹیلائزیشن آف ریزننگ یعنی عقل کا استعمال زیادہ ہو جائے گا۔ یہاں پر مجھے ذرا سا قرآن کی آیت دینی تاکہ آپ لوگوں کا اندازہ ہو کتنی اہمیت ہے اس عقل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ذرا، سورہ اعراف قرآن کا 7واں سورہ، 169 آیت، اگر میری میموری ساتھ چل رہی مگر یقین سورہ اعراف کا یہ سورہ اور اعراف کی یہ آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا۔ پروردگار خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جہنم کی آگ کو بھڑکا دیں گے، بھڑکا چکے ہیں۔ کس کے لیے؟ جنوں کے لیے، انسانوں کے لیے، وہ بھی کثیر کے لیے۔
میجورٹی جائے گی. ٹو ہیل ود یو کہتے ہیں یہاں پر. اب یہ کیوں بھائی کیوں جائے گی؟ کیا کیا بھائی؟ کیا خطا کیا ان لوگوں نے؟ لہم قلوبون، عقل دی ہے استعمال نہیں کرتے. زبان، ارے کان دیے ہیں سنتے نہیں، دیکھ آنکھ دیے ہیں دیکھتے نہیں. اولئک کل انعام، یہ جانور جیسے. اس کے بعد قرآن کا دینا بدتر، اس لیے کہ جانور تو فطرت پہ عمل کر رہے ہیں، انہوں نے فطرت کو بھی برباد کر دیا. نیچر بھی برباد ہو گیا ان کا. یہ لوگ جو ہیں لائک کیٹلز، worse than کیٹلز، بدتر ہیں انسانوں سے. تو چونکہ عقل استعمال نہیں ہوتی اس لیے جھگڑے ہوتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ جوانی میں قوت کہاں ہوتی ہے؟ کمر میں، بچپنے میں پیروں میں. ابھی باپ باہر بھاگتا ہی باپ بیٹا بھاگ جاتا ہے. جوانی میں کمر میں، ضعیفی میں زبان میں. ضعیفی ہی وہ کمال ہے جو انسان عقل کو حاصل کر کے حاصل کرتا ہے. اگر وہ عقل کو استعمال نہ کرے تو اس کی زبان بھی بیکار ہے. امام کی حکومت کے زمانے میں مولا نے فرمایا کہ ساری انسانیت کی عقل کامل ہو جائے گی. میں نے بتایا تھا کہ مغربی دنیا کے ترقی کی سب سے بڑی وجہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد نمبر 1 انہوں نے کہا نو جنگ، نو وارز، جنگ نہیں کریں گے مگر کرائیں گے. جنگ نہیں کریں گے. نمبر 2 ایجوکیشن. آج امریکہ کیسے بنا؟ اب میں کیا کروں، میں اسٹیٹسٹک بتاتے ہیں امریکہ کے 50% امریکن کو ان کے کیپٹل کا نام معلوم نہیں ہے. اب جب ان کا صدر اور رہبر کی جہالت کا یہ عالم ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان کہاں ہے. ابھی سب سے جاہل ترین پریزیڈنٹس میں پریزیڈنٹ امریکہ کے اسٹیٹسٹک بتا رہا ہوں میں آپ کو. 50% امریکنز they don't know کیا their capital کیا ہے نہیں معلوم. ایک پروگرام آتا ہے ہمارے پاس، مسخرہ پروگرام ہے. This hour has 22 minutes. ہمارے پاس کینیڈا میں This hour has 22 minutes. اس گھنٹے کے 22 منٹ ہیں. نام ہی اس کا ہے. مزاحی ہے. یہ آدھے گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے، 8 منٹ کمرشل اور 22 منٹس یہ مسخرہ بازی، ہنسانا لوگوں کو. ایک ٹیم کو بھیجتا ہے امریکہ کو ایک شہر میں، راستے میں پوچھتا ہے کل تک کینیڈا میں 23 آورز تھے یہ ڈے، اب کینیڈا نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے 24 آورز کرنا ہے. کیا سمجھتے ہو؟ سارے اٹس ویری گڈ، اٹس ویری گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ، دے شوڈ ڈو اٹ. بہت اچھا ہے، بہت اچھا، بہت اچھا. اس کے بعد گورنر سے اپوائنٹمنٹ لیتا ہے. ذرا سرکار آپ سے میں ایک رپورٹر آیا ہوں کینیڈا سے، آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. چلیے آئیے. سب لگے ہوئے. کل تک کینیڈا میں 24 گھنٹے نہیں تھے روز کے، 23 گھنٹے تھے. اب 24 گھنٹے کرنے کی کیبنٹ نے طے کر لیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ دے شوڈ جوائن ورلڈ کمیونٹیز. اس نے کہا ساری دنیا میں جوائن ہو جانا چاہیے، دنیا کے ساتھ الگ رہنا نہیں چاہیے. جب رہبروں کا یہ عالم ہے، اسی لیے مولا نے فرمایا تھا سلونی سلونی. اونٹ کو نہ پہچاننے والا دربار اور ہے، پہچان کر ماننے والا دربار اور ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. پوچھو جو مجھ سے پوچھنا، پوچھو مجھ سے. سلونی سلونی نہیں پوچھا تو کیا کیا مولا نے؟ گڑھے کھودے تھے، کوئی لینے والا نہیں. No one is there to take my knowledge. زمین تو سن. اسی لیے ابو تراب کہا گیا. زمین کوئی نہیں سننے والا. there is no one to سن. بلکہ حدیث میں ہے کہ مولا نے فرمایا بعد والے کہیں گے یہ اس وقت آیا جبکہ نہیں آنا چاہیے تھا. اب ہمیں ضرورت تھی.
حقیقت میں اگر آج ہوتے مولا کہہ رہے ہیں سلونی سلونی تو کیا پوچھا میرے سر کے بال کتنے؟ مولا نے کہا اگر نمبر ایکس بتا بھی دوں تم تصدیق کیسے کرو گے؟ If I let you know کہ this X نمبر جو ہے تمہارے سر کے بال ہیں، تم کیا کرو گے؟ مر جاؤ گے مگر گن نہیں سکو گے۔ مگر اتنا بتا دوں، یہ کس نے کہا تھا؟ سعد ابن وقاص۔ سعد جو کربلا میں ابن سعد تھا، اس کا باپ کا نام ہے سعد، اس کے باپ کا نام ہے وقاص۔ وقاص نے سوال کیا تھا یہ، مولا نے فرمایا تم کو اتنا بتا دوں، تیرا پوتا میرے بیٹے کا قاتل ہوگا۔ مولا نے 70 ایئرز پہلے بتا دیا کہ میں جانتا ہوں سلونی سلونی۔ تو امام کی حکومت میں سب سے بڑا ترہ امتیاز جو ہوگا وہ نالج پوری ہوگی۔ تو میری پوری محنت جو 12 دن سے کر رہا ہوں میں اس بات پر ہے، نمبر 1 ہماری سوسائٹی کا کوئی فرد، پہلے تو انسانوں میں جہالت نہیں ہونا چاہیے، دوسرے مسلمانوں میں نہیں ہونا چاہیے، تیسرے مؤمنین میں جہالت نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کا دروس، قرآن میں عربی کے درس، ارے بھائی کتنا پاپولیشن تھا انگلش اسپیکنگ دنیا میں، ٹائنی -0.1%، مگر وہ اتنے اسمارٹ ہو گئے کہ ساری دنیا میں انٹرنیشنل لینگویج بنا دیا، یہاں تک کہ اگر نہیں بولو گے تو ترقی نہیں آئے گی۔ یہاں تک کہ اسی گریٹر انڈیا میں جب انڈیا پاکستانی ایک تھا، بھی آزادی نہیں آئی تھی، یعنی 47 سے پہلے ہندو نیوز پڑھتا تھا، فارسی اور عربی سے واقف ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے ایک سلوگن لایا، پڑھو فارسی بیچو تیل، کا پڑھو گے فارسی تو کبھی تمہیں اچھی نوکری ملنے والی نہیں ہے۔ تو آج بھی ہمارے ذہنوں میں یہ ہے، قرآن پڑھو گے تو کچھ اچھا ملنے والا نہیں ہے، اگر عربی سے واقف ہوگے تو تمہیں کچھ اچھا ملنے والا نہیں ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں بہترین IT کے ماسٹر بن جائیے، ڈاکٹر بنیے، لیکن قرآن کے ساتھ بنیے تاکہ امام کے حکومت میں رہنے کے قابل ہو جائیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور آج شب نو ہے اور میرے پاس کل انشاءاللہ کنکلوژن میں کہاں سے ہم نے شروع کیا اور کہاں ہماری ذمہ داری ہے اور کس طرح سے ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، کنکلوڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ مجمع نوجوانوں کا، اور مجھے آج ایک جوان کا بھی تذکرہ کرنا۔ حضرت ابراہیم کو خدا نے حکم دیا، ابراہیم محبت بیٹے سے ہو گئی ہے۔ ابراہیم نے کہا ہاں مالک، اس بڑھاپے میں جوان بیٹا ہو تو محبت ہو ہی جائے گی۔ خدا نے ٹیسٹ کرنا چاہا کہ آیا مجھ سے محبت ہے یا اس بیٹے سے۔ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹا بھی کتنا مستعد تھا۔ بیٹا یہ نہیں سمجھا کہ یہ خواب ہے، یہ نبوت کا خواب ہے تو حقیقت ہے کہ بابا وہ کر دکھائیے جو حکم ہوا ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں مومن بننا مشکل ہے، میں کہتا ہوں لفظ اسلام کا حصول مشکل ہے۔ اسلام یعنی تسلیم۔ یہاں پر قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے رسی لی، چاقو لیا اور چلے مینا کی طرف، بیٹے کو لٹا دیا، چاقو ہاتھ میں، بیٹے نے کہا آنکھ میں پٹی باندھ لیجئے۔ اب یہاں پر ٹوٹل سرنڈر ہے۔ فلما اسلم، اسلم سے گئے تسلیہ، دونوں سرنڈر تھے، تسلیم کی منزل تھے، باپ کاٹنے پہ تیار، بیٹا کٹ جانے پہ تیار۔ اس کا نام ہے اسلام، یعنی میری مرضی سے نہ چلنے کا نام ہے اسلام، اس کی مرضی پہ چلنے کا نام ہے اسلام۔ تاریخ کہتی ہے کہ ادھر ابراہیم گئے
ادھر کسی نے ہاجرہ کے گھر میں دستک دی. ہاجرہ نے کہا کون؟ کہا تمہیں معلوم ہے تمہارے شوہر کہاں گئے ہیں؟ کہا کہاں گئے ہیں؟ تمہارے بیٹے کو لے گئے. یہ کہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے ذبح کرنے کے لیے. ہاجرہ قدم باہر رکھنا چاہتی ہیں, ایک مرتبہ رک جاتی ہیں کہ تم شیطان تو نہیں ہو, اس لیے کہ نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکال رہے ہو, کہیں شیطان تو نہیں ہو. رک گئی مگر گھر میں ٹہلتی رہی. جب باپ بیٹے سامنے آئے, پہلے غور سے اسماعیل کو دیکھا, گلے کو دیکھا, اسماعیل کو دیکھا, گلے کو دیکھا. گلے میں ہلکا سا خراش تھا, چاقو کا ایک نشان تھا. رونے لگی. کہ تاریخ مواز مفسرین نے لکھا ہے کہ 40 دن صرف اس خیال سے کہ اگر دمبا نہ آتا میرا بیٹا شہید ہو جاتا, اگر دمبا نہ آتا میرا بیٹا شہید ہو جاتا, اسی خیال سے ختم ہو گئی ہاجرہ. اے ہاجرہ ذرا کربلا میں آئیے. علی اکبر کے مصائب میں 22 سال میں ایک ہی مرتبہ پڑھتا ہوں, اس لیے کہ مجھ میں دم نہیں ہوتا. کون علی اکبر؟ صبح امام حسین نے عاشور کی صبح فرمایا بیٹا تم اذان دو. اب اپنا مؤذن اذان نہیں دے گا, علی اکبر اذان دے گا, تاکہ قیامت تک کہ کوئی جوان نماز کو قضا نہ کرے. اور خصوصاً فجر کی اذان میں علی اکبر سے اذان دلانا. آواز رسالت. عصر کا وقت قریب آیا, حسین کے سامنے علی اکبر آئے. حسین نے بھرپور جوانی کو سر سے پیر تک دیکھا, سینے سے لگایا. بیٹا کس ضعیف باپ پہ یہ ہمت. اجرکم علی اللہ. ایک روایت ہے, عجیب و غریب روایت ہے, کہ چھٹے امام کے سامنے ایسے ہی علی اکبر کے مصائب ہو رہے تھے, سارا مجمع رو رہا تھا. مولا نے روک کر کہا یقیناً تم رو رہے, لیکن ایسے نہیں, ایسے رو جیسے 18 سال پالنے والی ماں. علی اکبر تم آئے ہو؟ بابا میں تانے نہیں سن سکتا, چل اجازت دے, اجازت دیں. جاؤ, جس نے پالا پوسا ہے اس کے پاس جاؤ, اجازت لے تو کہیں. انہوں نے ہی تو اجازت دی ہے. یہ کہا ہے کہ اگر قیامت کے دن ماں آپ کی پوچھے بتا تیرا بیٹا عزیز تھا یا میرا, حسین نے اپنا امامہ باندھا, اپنی عبا اڑائی, تلوار پہلو میں لگایا. علی اکبر گھوڑے پر تشریف فرما ہوئے, گھوڑے کو ایڑ دے کر کے چند قدم بڑھے تھے. پیچھے سے آواز آ رہی تھی ولدی مہلن مہلا. ایک مرتبہ علی اکبر نے پلٹ کر دیکھا, خدا کسی جوان بیٹے کو ایک دیکھا کہ باپ کمر کو جھکائے, آہستہ آہستہ پیچھے آ رہا ہے. علی اکبر مقاتل بھی عجیب ہیں, عجیب ہیں. کہتے ہیں کہ جب سرحائے شہداء کوفے کے بازار میں چلے, ایک عورت علی اکبر کے سر کے سامنے رک گئی, گود کو پھیلایا, خدایا اگر اس کی ماں زندہ ہے تو اٹھا لے. اتنا
اتنا خوبصورت نوجوان ماں سے جدا ہو جائے، جو غیر کی نگاہ میں اتنا خوبصورت ہو، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے پالا ہو۔ علی اکبر پلٹاتے ہیں گھوڑے کو، قریب آتے ہیں، بابا آپ نے خدا حافظ کہہ دیا تھا، بابا آپ نے خدا حافظ کہہ دیا تھا، پیچھے آنے کی وجہ کیا ہے؟ دو جملے ذرا دل تھام کے سنیے۔ پہلا جواب، بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ دوسرا جواب، علی اکبر تم نہیں جا رہے ہو، میرا کلیجہ جاؤ علی اکبر، جب تک مقتل میں جاتے رہنا، پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہنا، اپنی صورت بتاتے رہنا، بیٹا بیٹا جاؤ۔ علی اکبر گئے، ہاتھوں کو اٹھایا، اللہم اشہد قد برز الی ہؤلاء القوم خلقان وخلقان ومنطقان برسولک۔ پروردگارہ تو گواہ رہنا، اب مجھ سے وہ میرا بیٹا جدا ہو رہا ہے جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، کردار میں ہو بہو میرے نانا کے مانند تھا۔ مالک جب کبھی میں خود میرے نانا کو دیکھنا چاہتا تھا، اس میرے بیٹے کو دیکھ لیتا۔ علی اکبر نے رجس پڑھی۔ عموماً سلیقہ یہی ہوتا تھا، انٹروڈکشن ہوتا تھا کہ میں کون ہوں، جو جنگ کرنے والا کون ہوں۔ علی اکبر نے سنایا کہ میں علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، میں وہ ہوں، میرے دادا نے اپنی تلوار کے ذریعے سے کفار کے سروں کو کاٹا ہے، میرے مقابلے کے لیے آؤ۔ رجس ہوتی رہی اور اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ علی اکبر نے جب جنگ شروع کی ہے، جو سامنے آتا تھا گرتا چلا جاتا تھا۔ اب ادھر جنگ ہو رہی ہے، ادھر حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب کبھی کوئی پکارتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ حسین پر کیا گزر رہی ہے، اس لیے کہ ہر شہید کے پکارنے پر حسین پر الگ الگ اثرات ہوئے۔ ایک مرتبہ زخمیوں سے چور علی اکبر نیچے گرنے لگے، سبوں نے جو سلام کیا ہے الگ ہے، علی اکبر نے جو سلام کیا ہے وہ الگ ہے۔ سب گرتے گرتے یہی کہتے تھے، السلام علیک یا اماں، یا اے چچا میرے پاس آئیے سلام، لیکن علی اکبر نے ایسا سلام نہیں کیا۔ وعلیک السلام، علیک منی السلام۔ یہ سلام کب کرتے ہیں؟ یا تو کوئی جواب دینے والا نہ ہو، یا علی اکبر کہہ رہے ہو بابا مقتل میں زحمت نہ فرمائیے۔ اجرکم علی اللہ۔ حمید کہتا ہے جیسے آواز حسین کے کانوں تک پہنچی، حسین کربلا کی ریت پر گرے، اٹھتے جاتے تھے، گرتے جاتے تھے، پکارتے تھے، پدر کو پسر نہیں آتا، جگر میں درد ہے، لختے نہیں آتا۔ ایسے گرتے تھے جیسے آنسو گرتا ہے، ایسے اٹھتے تھے جیسے درد اٹھتا تھا، اٹھتے جاتے تھے 70 مرتبہ این انت یا
अजरकुम अल्लाह। बेटा जवाब दो, ऐना अंत या अली। अब जरा दिल थाम करके खुदा आपके जवानों को सलामत रखे। जुमला है अला दुनिया बाद कलाफा, तेरे बाद अब दुनिया में जीने का मजा क्या है। खाक हो इस दुनिया पर, बेटा अब क्या रहा। ऐना अंत या अली, ढूंढते जाते थे जो कोई पूछता था क्या हुसैन ढूंढते हैं, तो रो के कहते थे आंखों का नूर ढूंढते। एक रिवायत मैंने मख्तल में देखी है और अब तक नहीं पढ़ सका हूँ, सुनाना चाहता हूँ। खुदा इंशाल्लाह आपको सिवा गम हुसैन के यही 2-4 दिन हैं जो हम आंसू बहाते हैं, उस बीबी को पुरसा देते हैं। आज शायद बीबी बहुत बेचैन है, इसलिए कि अली अकबर के मसाइब है। जब हुसैन करीब पहुंचे क्या देखा, कतलू हो इरबन इरबा, अली अकबर के टुकड़े हो चुके थे। फवदा खद्दहु अला खद्द इब्ने, अपने रुखसार को अली अकबर